اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1980 کی 13 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ یاسین سے ہو رہا ہے، 36ویں سورہ۔ جیسا کہ میں نے سابقہ درس کے آخر میں عرض کیا تھا کہ یہ سورت خاص طور پہ بڑا ہی پیغام حیات آور لائی تھی اور ستم ظریفی کہیے یا ہماری بدنصیبی کہ ہم نے اسے مرگ آفریں قرار دے رکھا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ مرنے وقت جب جان نہ نکلتی ہو تو کہتے ہیں اسے یاسین سنائیے۔ اور بعض دوستوں نے میں نے وہ اقبال کا مصرع وہ دہرایا تھا کہ از یاسین او آسان ضمیری۔ بعض دوستوں نے کہا کہ وہ پورا قطع کیا ہے، نوٹ کرنا ہے تو سن لیجئے کہ ببندے صوفی و ملا اسیری، کیا کچھ نہیں کہہ گیا یہ تھا، ببندے صوفی و ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن نہ گیری۔ دیکھیے یہاں حیات کو لا کے یاسین کے ساتھ تو ساری بات کہہ گیا، حیات از حکمت قرآن نہ گیری، بآیاتش ترا کار جزی نیست۔ تجھے تو اس کی آیتوں سے اس سے سوا کوئی کام ہی نہیں لینا کہ از یاسین او آسان و میری، کہ اس کے یاسین سنانے سے جلدی موت آ جائے۔ جہاں سے تم نے حیات تازہ کا پیغام لینا تھا وہ قرآن اب اس کام آ رہا ہے تمہارے کہ جان نہ نکلتی ہو تو یاسین سناؤ تاکہ جلدی جان نکل جائے۔ جان پیدا ہونے والی بات نہیں، اگر کوئی رمق کوئی سانس باقی ہیں بھی، خواہ یہ زندگی طویل زندگی کیوں نہ ہو، سانس کی آمد و شد کی زندگی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس زندگی کو بھی جلدی ختم کرنے کے لیے اب کام اس یاسین سے لیا جاتا ہے جو مردہ انسانوں کی بستی میں سورہ اسرافیل پھونکنے کے لیے آیا تھا۔ یاسین میں آؤں گا دو ہی آیتوں کے بعد کہ وہ پیغام حیات آور کیا ہے جو قرآن کے اندر تو ہر مقام پہ پھیلا ہوا ہے۔ سارا قرآن ہی انسانیت کے لیے حیات تازہ کی نوید ہے، لیکن بعض صورتیں اور بعض آیتیں ایسی ہیں جس میں اس پیغام کو کنسنٹریٹڈ فارم میں مرتکز کر کے دے دیا گیا ہے، تو وہ چیز سامنے آئے گی۔ سب سے پہلے یاسین، اس سے پیشتر بھی جب بھی ایسے مقام آئے تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کی بعض صورتوں کے پہلے شروع میں یہ کچھ اس قسم کے انہیں الفاظ نہیں کہا جا سکتا، حروف ہوتے ہیں، لیٹرز ہوتے ہیں، وہ ایک جگہ رکھ دیے جاتے ہیں، شکل ان کی ایک لفظ کی سی بن جاتی ہے، لیکن وہ لیٹرز کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ اصطلاح میں ان کو مقطعات کہتے ہیں، یعنی الفاظ سے قطع کیے ہوئے الگ کیے ہوئے حروف، اور ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ میں نے کہا تھا نا کہ انگریزی زبان میں آپ آسانی سے سمجھ لیں گے، ایبریویشنز جو ہوتی ہیں انگریزی کی ہمارے ہاں، RSVP ES، یہ اس قسم کی چیزیں، تو وہ یہ RSVP کیا ہے؟ الفاظ کے حروف کو لے کر ایک جگہ رکھ دیا ہے۔ اس کے معنی کے لیے ان الفاظ کو دیکھنا ہوگا جن کے حروف کو ان سے الگ کر کے ایک جگہ رکھ لیا ہے، اسی لیے اس کو مقطعات کہتے ہیں۔ یہ سامع النسل اقوام کی زبان میں کا ایک انداز نگارش تھا، یہ وہاں عام بات تھی، یہ وہ کرتے تھے ایسے،
یعنی یہ عربی نہیں بلکہ سامی النسل زبانیں، عبرانی زبانیں بھی، فینیکی بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، حبش کی زبانیں بھی اس میں آتی ہیں، ان میں یہ انداز تھا. اور عربوں کے ہاں تو پھر شاعری میں خاص طور پہ یہ انداز تھا کہ وہ انداز کیونکہ عام تھا، اس لیے وہ لوگ بھی سمجھتے تھے جو مخاطب تھے کہ اس نے ان حروف سے کیا کہا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں، اور روایات میں بہت سی آیتوں کے متعلق یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ اس آیت کا یا آیت میں فلاں اصطلاح کا یا فلاں لفظ کا مفہوم کیا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ کہیں بھی یہ دیکھنے نہیں ملتا کہ کسی نے بھی پوچھا ہو کہ ان مقطعات کے معنی کیا ہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ انہیں اس طرح سمجھتے تھے کہ انہیں ضرورت ہی نہیں پیش آئی پوچھنے کی کہ ان کا مفہوم کیا ہے. تو وہ چونکہ بعد میں ہمارے سامنے وہ اسلوب تحریر یا اسلوب نگارش نہیں رہا، اس لیے پھر ہم نے ان کو خود معنی پہنانے شروع کر دیے. میں نے اپنے طور پہ جو اپنے مفہوم القرآن میں انداز اختیار کیا ہے وہ یہ کہ میں سمجھتا تھا یا سمجھتا ہوں کہ بجوز ان چند ایک مقامات کے کہ جہاں خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا خاص طور پہ کسی کو مخاطب کیا گیا ہو، یہ حروف اللہ کی صفات کے الفاظ کے حروف ہیں. مختلف صفات خداوندی کو یکجا بیان کرنا ہو تو بجائے اس کے کہ خدا کو علیم و حکیم و بصیر یہ کہا جائے، الف لام میم کہہ دیا جائے. اللہ علیم و حکیم کا ارشاد ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میں نے بہرحال اپنے طور پہ یہ لیا ہے، اور انداز اس کا یہی ہے کہ ان حروف سے آپ مناسب الفاظ جو ہیں وہ خود دیکھ لیں کہ ان سے کیا بنتا ہے. اس لیے مقطعات اس طرح سے مقطعات کے معنی جو ہیں وہ متعین کیے جاتے ہیں. لیکن یہ یاسین جو ہے، یہ سین تو ہے اس کے اندر جسے آپ کہیں گے مخفف، لیکن اس میں جو یا کہا گیا ہے، اے کہا گیا ہے، تو یہ مخاطب کیا گیا ہے. اے سین، یوں اس کو کہیے نا. سین کے تو معنی ابھی ہم لیں گے کیا معنی ہوتے ہیں. اور یہ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب جہاں کیا گیا ہے، پکارا گیا ہے، اس لیے کہ اس سے اگلی آیت کے بعد ہے انک لمن المرسلین، تو خدا کے بھیجے ہوئے قاصد و مرسلین میں سے ہے. انک تو جب وہاں یہ تو خود آ گیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہاں خطاب جو ہے یا کا یاسین یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے. بات سین کی ہے وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں، لیکن مخاطب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ یاسین انکا لمن المرسلین. بات سمجھ میں آ گئی کہ اے سین تو مرسلین میں سے ہے، تو حضور مخاطب ہیں اسے. سین ابھی چیز ہے. اب تو ہمارے ہاں یہ چھتیں سیمنٹ کی پڑتی ہیں، ان میں وہ اس سے پہلے وہ جو گرڈر دیا کرتے تھے وہ بھی نہیں ہوتے، سلیب بھی اب تو نہیں ہوتا. بڑی بڑی لمبی چھتیں ہیں، سیمنٹ اور لوہے سے وہ ڈال دیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو چھتوں کا انداز تھا وہ شتیریاں اس میں ڈالتے تھے لکڑی کی. تو بعض اوقات وہ لکڑی کی شتیریاں کمزور ہو جاتی تھی، تو خاص شتیری یا کچھ شتیریاں، تو ان کے نیچے ایک سہارا دینے کے لیے بڑی مضبوط لکڑی لگا دی جاتی تاکہ وہ کمزور لکڑیاں گر نہ پڑے. کہنے کی زبان میں یہ لکڑی جو لگا دی جاتی تھی اس کو سین کہتے تھے. اے وہ جو کمزوروں کو سہارا دینے کے لیے دنیا میں آیا ہے. یا سین، کیا کیا صفات نبوی آئی. یا ایھا النبی اور یا ایھا الرسول تو آتا ہے، وہ تو منصب تھا حضور کا. لیکن یہاں کہیں یا ایھا المزمل کہا ہے، یا ایھا المدثر کہا ہے، تو وہ حضور کی جو خصوصیات یا جو مقاصد نبوت و رسالت تھی وہ وہاں بیان کیے گئے ہیں. اے کارواں سالار، بہترین کارواں مزمل، اے مدثر، دنیا کے
جہان خزاں دیدہ پہ نئی بہار لانے کا موجب بننے والے، یہ ہے جہاں وہاں یا کہہ کے پکارا گیا ہے. یعنی جو بنیادی خصوصیت حضور کی تھی اس کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا ہے یاسین. ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ پھر یہ یاسین کیا ہے؟ منصب نبوت، کیا تھا فریضہ رسالت نمایاں کر کے جس کو کہا گیا یہ. اور پھر عربوں کی زبان، کیونکہ یہ کمزوروں کو سہارا دینے والی لکڑی تھی، اس لیے ان کے ہاں قوم کے سردار کو بھی سین کہتے تھے. تو سردار وہاں قوم کا غریبوں اور مظلوموں کے خون چوسنے کے لیے نہیں آتا تھا. عربوں کے ہاں دیکھیے خصوصیت کیا ہے، وہ سردار کو کیوں یہ کہتے تھے کہ ان کے ہاں سردار کمزوروں، غریبوں، ناتوانوں، ضعیفوں کے سہارے کا موجب بنتا تھا. اس لیے یہاں سے انہوں نے یہ لفظ لیا اور سردار کے معنی بھی انہوں نے استعمال کیا. اور آگے اس زبان کی خصوصیت انہوں نے کہا، انسان کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا، کہا کہ انسان تو ہم کہتے ہی اسے ہیں جو غریبوں اور ضعیفوں کا سہارے کا کام دے، دوسرا تو انسان ہوتا ہی نہیں ہے. تو ان کی زبان میں یہ تینوں مواقع کے اوپر سین کا تو بنیادی چیز تو یہ تھی، کمزور لکڑیوں کو سہارا دینے والا کہ گر نہ پڑے، قوم کا سردار کہ کمزوروں اور ضعیفوں کے سہارے کا موجب بنے. اور عربوں کی خصوصیت کہ وہ انسان کہتے ہی اسے تھے کہ جو کمزوروں کا سہارا بنے، دوسرے کو انسان ہی نہیں سمجھتے. آپ غور کیجئے کہ اس زبان میں سے قرآن کریم نے حضور کے لیے یہ جو سین کا انتخاب کیا ہے، کتنے معانی اس کے اندر پوشیدہ ہیں. عزیزان من، دریا کوزے کے اندر بند ہو، امت کے سردار کی حیثیت سے نہیں، میں تو یہی کہوں کہ اے وہ جو نو انسانی کے ضعیفوں اور ناتوانوں کو سہارا بننے کے لیے آیا ہے. یاسین، اب اس کی شہادت کیا ہے کہ انک لمن المرسلین، تو خدا کے بھیجے ہوئے قاصدوں میں سے ہے. مرسل، رسول قاصد کو کہتے ہیں، پیغامبر کو کہتے ہیں، خدا کے پیغامات کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے آیا ہے. اس کا ثبوت کیا ہے کہ تو خدا کی طرف سے آیا ہے؟ دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر کتنے کتنے حقائق بیان کر جاتا ہے. ثبوت اس کا کیا ہے؟ والقرآن الحکیم. واو کے معنی شہادت کے ہوتے ہیں، جو ہمارے ہاں تو قسم کے معنی لے لیا جاتا ہے نا. یعنی کیا کیا میں عرض کروں، جہاں وہ ہوں، جہاں بھی آپ دیکھیں گے قرآن والتین والزیتون وطور سینین، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے انجیر کی. زیتون تے انجیر دیاں سواں کھا کے اللہ دسن دے رہے ہیں. عظیم چیزیں ہیں یہ عربی زبان کے اندر. میں نہیں کہہ سکتا کہ پہلا کہیں وہ جو گرا ہے ایک شخص، اس کے بعد سارا میلے میں آنے والے گرتے چلے گئے، کسی نے یہ بات کہہ دی. ورنہ اسی عربی زبان میں عزیزان من یہ چیزیں موجود ہیں. مجھ پہ کوئی نئی الہام اور وہی تو نہیں ہو رہی، وہی انہی کتابوں سے میں نے لغات مرتب کیا. وہ شہادت کے لیے، گواہی کے لیے اس چیز کو پیش کرتے. یہ بات تیرا دعویٰ کہ تو، یا یہ ہم جو کہتے ہیں کہ تو خدا کے بھیجے ہوئے قاصدوں میں سے ہے جو پیغام خداوندی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے کہ تو خدا کا پیغام پہنچا رہا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا. کیا ثبوت ہے اس کا؟ کیا گواہی ہے اس کی؟ کیا شہادت ہے؟ والقرآن الحکیم، قرآن خود اس کی شہادت دیتا ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے اور تو اسے پہنچانے والا ہے. نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتابیں لکھی چلی جا رہی ہے صاحب کے. اس کا ثبوت کیا ہے کہ حضور پر خدا کی وحی نازل ہوتی تھی اور حضور خدا کا پیغام پہنچاتے تھے. اپنی طرف سے معاذ اللہ قرآن نہیں بنا دیا تھا انہوں نے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اور پھر عجوبہ پسند قوم تو ثبوت کے لیے ساوقت ہے کہ یہ وہ بالوں میں سے دودھ نچوڑ کے نہ بتایا جائے، کسی کی کرامت ہی نہیں مانتے. سینکڑوں معجزات، اور قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تم سے معجزے مانتے ہیں. ان سے کہو کہ بابا میرا معجزہ اس قرآن کے سوا اور کیا ہے؟ اس کی مثل لا کے بتاؤ تو بات صاف ہو جائے گی.
اور سب سے بڑا معجزہ یہی ہونا چاہیے جو قیامت تک کا. اگر وہ معجزے حضور نے ان کو دکھائے بھی ہوں گے تو بات تو وہی ختم ہو گئی. ہم کیسے مان لیں؟ آج کے غیر مسلم کو کیسے منوائیں یہ بات کہ یہ حضور کا اپنا انسان کے ذہن کا تراشیدہ اس کی فکر کا وضع کردہ نہیں ہے. یہ ماورائے فکر انسانی کو سرچشمہ علم ہے جہاں سے یہ آیا ہے. کیسے منوائیں ہم؟ یہ کہہ گیا کہ صاحب 1400 سال پیشتر حضور نے ایک درخت کے پاس سے گئے تھے, انہوں نے آپ کی شہادت نبوت کی شہادت دی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہاں دی ہوگی. مجھے بتاؤ, میں پوچھتا ہوں کہ اس کی کیا شہادت ہے, اس کی کیا گواہی ہے, اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ حضور کی اپنی فکر نہیں تھی؟ ما ينطق عن الهوى, اپنے خیالات نہیں وہ پیش کر رہا تھا. کیا ثبوت ہے؟ والقرآن لگی, یہ قرآن خود اس کا ثبوت ہے کہ یہ اس کے اپنے ذہن کی نہیں ہے. اور چیلنج ہے قیامت تک کے لیے کہ اگر تم نہیں مانتے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ رَبِّنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہارے دل میں اس کا شک و شبہ ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں اپنی طرف سے پیش کرتا ہے, بہت اچھا, لاؤ اس کی مثل, ایک صورت بنا کے لاؤ. یہ چیلنج اس زمانے کے عربوں کو ہی نہیں تھا, 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. آج بھی یہ چیلنج اسی طرح سے مشہور ہے. ساری دنیا کے جتنے بڑے بڑے عربی کے ادیب بھی موجود ہیں, اور اب تو عربوں سے زیادہ یہ غیر عرب جو ہیں, یورپ کے ادیب جو ہیں, وہ عربی زبان میں ان سے بھی آگے نکل گئے ہوئے ہیں. ان سب کو چیلنج ہے, فاتو میں سورۃ مثلہ, بات ختم ہو گیا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. ان خدا کی طرف سے کتنی یہ زبردست چیز ہے. یہ حقیقت ہے کہ تو خدا کا بھیجا ہوا قاصد ہے, اور اس حقیقت پر شاہد ہے یہ قرآن جسے تو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے. اور اسی سے یہ نظر آتا ہے علی صراط مستقیم. صرف اتنا ہی نہیں کہ خدا کا بھیجا ہوا قاصد تو چٹھی کسان چٹھی دے جاتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے, اس کی ذات سے اس چٹھی کو کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. آپ نے کبھی نہیں پوچھا ہوگا کہ یہ پوسٹ مین کس قسم کا ہے, کیسا ہے, وہ چٹھی دے گیا چلا گیا. اگلی بات, اب ذات آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محض چٹھی رسان نہیں ہے, علی صراط مستقیم, وہ راستہ جو قرآن بتاتا ہے تو اس کے اوپر خود چل بھی رہا ہے. تو محض قاصد ہونا ہی نہیں, خود اس راستے پہ چلنا ہے. اور یہ سارا کچھ کیا چیز ہے؟ خود قرآن, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, کہ صاحب قرآن خود صراط مستقیم کے اوپر ہے. کہا یہ چیزیں مل کے تنزیل العزیز الرحیم, یہ اس کی شہادت بنتا ہے کہ یہ خدا رحیم کی طرف سے بتدریج نازل ہوا ہے. یہ عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ جو باب آتا ہے تنزیل کا اور رحیم کا, یہ تدریجاً کوئی کام جو ہو رہا ہو اس کے لیے آتا ہے. 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا, اس لیے اس کی تنزیل ہے قرآن کی, منزل اس لیے ہے یہ کہ بتدریج آہستہ آہستہ تکمیل تک پہنچا. کہا یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی شہادت ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے بتدریج آ رہا ہے. کاہے کے لیے اب آ رہا ہے, کیوں دیا, کیوں بھیجا تمہیں, یہ سب کچھ کاہے کے لیے کہا کیا. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. قرآن کریم خواہ وہ قوموں کی تباہی ہو, افراد کی غفلت شعاری ہو, خدا کی وحی اور قرآن کے بتائے ہوئے قانون مکافات عمل کے مطابق, جسے آپ کسی کی گرفت کہتے ہیں, مواخذہ کہتے ہیں, عام الفاظ میں سزا کہتے ہیں. قرآن میں تو سزا کا لفظ بھی نہیں, سزا نہیں ہوتا, یہ جزا ہوتی ہے. کسی کے عمل کا فطری نتیجہ, یہ تمام چیزیں اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ 2 شرطیں لازم ہیں. ایک تو یہ کہ اس قوم تک خدا کا پیغام پہنچ گیا, کسی تک یہ پیغام پہنچا ہی اگر نہیں ہے تو اس سے تو مواخذہ نہیں کیا جاتا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس قوم کی ذہنی سطح اتنی اونچی ہو کہ وہ
سماعت اور بصارت اور قلب سے کام لینا جانتی ہو، اس میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہو اور اس تک پیغام پہنچ جائے. یہ ہے جب ہو جائے تو اتمام حجت ہو جاتا ہے نا. پھر کہ تم تک پہنچ گیا تھا نا پیغام، جی پہنچ گیا تھا. سمجھ لیا تھا، جی ہاں سمجھ بھی لیا تھا. اس کے باوجود پھر اس کے خلاف چلے ہو نا تو مستحق ہونا سزا کے نہ کر ہی نہیں سکتا مجھے. اور اگر یہ ہو کہ صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، پہنچا ہی نہیں ہے، کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. عدل کا تقاضا یہی ہے کہ اس سے گرفت نہ ہو. اور اگر وہ مرفوع القلم ہے، وہ ذہنی سطح ایسی نہیں رکھتا کہ وہ اس کو سمجھ بھی سکے، وہ بھی قابل مواخذہ نہیں ہے. یہ موضوع ہے ایسا پہلے بھی کئی دفعہ آیا ہے، آگے آئے گا کہیں یہ، تو میں پھر اس وقت قرآن کی ساری تفصیل بتاؤں گا. اور پھر یہ جو اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ صاحب جن تک یہ پہنچا ہی نہیں یا جن کی ذہنی سطح اتنی تھی ہی نہیں، پھر ان سے مواخذہ کیسا، ان کو سزا کیسی، تو میں وہاں عرض کروں گا کہ نہ یہ مواخذہ ہے نہ یہ سزا ہے حقیقت میں. لیکن یہ وہاں جا کے ضمناً نہیں یہ بات آتا. کہا یہ گیا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ یہ قوم کہ جس کی طرف اس سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا اور وہ بے خبر ہیں کہ خدا کی طرف جانے والا صحیح راستہ کیا ہے، تاکہ تو انہیں اس کی وارننگ دے دے کہ غلط راستے پہ چلنے کے تباہ کن نتائج کیا ہوں گے جس پہ تم چلے جا رہے ہو. تو وہ جو چیز میں نے کہی تھی نا کہ اتمام حجت ضروری ہے کہ اس قوم تک یہ پیغام پہنچے، یہاں کہا یہ کہ وہ قوم کہ جس کی طرف اس سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا نذیر نہیں آیا، تو اس قوم کو آگاہ کر دے. تاریخ بھی بتاتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کے ہاتھوں اپنے باپ کی مساکرت سے کعبہ کی تاسیس ہوئی تھی، عربوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد اس قوم میں کوئی نبی نہیں آیا تھا. ان کے بھائی جو تھے ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی اسحاق، جن سے یہ بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا ہے، تو بنی اسرائیل میں تو تسلسل تھا انبیاء کرام کا چلے آ رہے تھے. لیکن بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل کے بعد علیہ السلام کوئی نبی نہیں عربوں کی طرف آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پہلے نبی تھے، شاخ اسماعیلی کے آخری، پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا. تو اس لیے کہا کہ اس قوم کی طرف تمہیں بھیجا گیا ہے کہ جن کی طرف اس سے پیشتر ان کے آباء و اجداد کی طرف اس سے پیشتر کوئی نبی نہیں آیا تھا، تاکہ انہیں یہ حجت نہ رہے کہ ہم تو بے خبر تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا صحیح راستہ کیا ہے. تو اس لیے تمہیں اس قوم کی طرف بھیجا جا رہا ہے. کہا لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. اتمام حجت ہو گیا ان کی طرف، پہنچا بھی دیا. ان کی ذہنی سطح تو اتنی اونچی ہے کہ ان کی زبان کو منتخب کیا گیا قرآن جیسے حقائق کو دنیا میں بھیجنے کے لیے. اور اس قوم کی سطح جو ہے اس کے متعلق تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. یورپ کے جو یہ علم اللسان ایک خاص علم ان کے ہاں ہوتا ہے، زبانوں کا تقابل جو ہے، یورپ کے ان علماء نے زبانوں کے تقابل کے سائنٹیفک طریقے سے یہ بتایا ہے کہ 1400 سال کے پہلے کا عرب جو تھا، اس زمانے کی ساری اقوام سے صرف زبان کے اعتبار سے انہوں نے یہ تقابل کے بعد بتایا ہے کہ دنیا کی کوئی قوم ذہنی اعتبار سے اس سطح پہ نہیں. آپ کو یاد ہوگا میں کتاب کا حوالہ دیا کرتا ہوں، کاسمک کانشسنس، میرے پاس ہے. بڑی تحقیق کرتے ہیں یہ لوگ. بہرحال ذہنی سطح بھی ان کی ایسی تھی، پیغام بھی پہنچا دیا گیا. لقد حق القول، اجتماع میں حجت ہوئی. اب یہاں ہے لتنذر قوما ما انذر آباؤہم. میں نے کہا تھا کہ ابھی میں عرض کروں گا کہ یاسین کا پیغام کیا ہے حقیقت. آگے چل کر اسی صورت میں
یہاں تو کہا ہے صرف اتنا ہی کہ اس قوم کو تو آگاہ کر دے صحیح اور غلط راستے سے، لیکن اسی میں آگے چل کر 70ویں آیت 36/70 36/70 کس کو آگاہ کیا جائے کہ موت ہے آگے نہ بڑھنا، موت تباہی جس کو قوم کی کہتے ہیں، موت سے آگاہ کسے کیا جاتا ہے؟ کبھی کسی مردہ کو بھی موت سے آگاہ کیا ہے تم لوگوں نے؟ موت سے آگاہ تو زندہ کو کیا جاتا ہے کہ زندہ ہو، زندہ رہنا چاہتے ہو تو اس راستے میں نہ چلنا، اجازت نہیں، رازن کھڑا ہے، سانپ کھڑا ہے، کھڈ ہے، کھٹا ہے، مر جاؤ گے، موت آ جائے گی۔ زندہ ہے تو اس سے کہو گے نا کہ احتیاط برتنا، وارننگ زندہ کو دی جاتی ہے۔ یہاں ایک بڑی اہم حقیقت سامنے آتی ہے کہ قرآن کا پیغام مردہ قوم کے لیے نہیں۔ آئیے قرآن کے الفاظ 36/70 جو میں نے ابھی کہا، اسی سورہ یاسین کا میں نے کہا نا کہ پیغام حیات آور، کہا لِیُنذِرَ مَنْ کَانَ حَیًّا، تو اسے ہی متنبع کر سکتا ہے، آگاہ کر سکتا ہے، وارننگ دے سکتا ہے کہ خطرے سے بچنا جو زندہ ہے۔ بات بڑی چھوٹی سی نہیں، الفاظ کے اعتبار سے دو ہی تو لفظ آنا، من کانا حیّا، اور دنیا بھر کے عظیم حقائق اس کے اندر سمو کے رکھ دیے قرآن۔ ہماری نامرادیاں، محرومیاں، بدنصیبیاں، شکایتیں، شکوے، قلے، افسردگیاں سب اس لیے ہیں کہ ہم مردوں کو پیغام حیات آور سناتے ہیں۔ مایوسی تو ہونی ہو۔ من کانا حیّا، بہت کچھ کہہ گیا ہے ہمارا اس دور کا قرآن کو سمجھنے والا۔ اس نے کہا یہ ہے کہ نگاہ عشق دل زندہ کی تلاش میں، نگاہ عشق دل زندہ کی تلاش میں ہے، شکار مردہ سزاوار شاہباز نہیں۔ قرآن تو شاہباز ہے۔ نگاہ عشق دل زندہ کی تلاش میں ہے، لِیُنذِرَ مَنْ کَانَ حَیًّا، جو زندہ ہے اور زندہ رہنے کا متمنی ہے، چاہتا ہے کہ زندہ رہے۔ نگاہ عشق دل زندہ کی تلاش میں۔ عزیزان من، پردے اٹھ جاتے ہیں جب قرآن کے یہ مقام اور پھر اقبال کی تشریح سامنے آتی ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، قبرستان میں باز کہہ رہے ہیں، اور پھر مایوس ہو جاتے ہیں، سردہ ہو جاتے ہیں، تنگ پڑ جاتے ہیں، ضد آ جاتے ہیں جسے کہتے ہیں، گالیاں تک دینے لگ جاتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں یہ پیغام زندگی دے کن کو رہے ہیں۔ اس نے تو اپنے متعلق بھی اقبال نے کہا تھا کہ بجلی ہوں نظر کو ہو بیاباں پہ ہے میری، میرے لیے شایاں خس و خاشاک نہیں ہے، لِیُنذِرَ مَنْ کَانَ حَیًّا۔ اور یہی چیز تھی، عمر بھر وہ یہ پیغام بھی دیتا رہا۔ اس کے بعد اس نے یہ دیکھ لیا، یہ بار بار اس نے کہا ہے کہ پہلی چیز جو ہے قوم میں زندگی کی رمق کا ہونا یا زندگی کی رمق پیدا کرنا، یہ کہ تمنا اور آرزو اس کے دل میں ہو زندہ رہنے کی، یہ پہلی چیز۔ اس لیے وہ عمر بھر یہ کچھ کرنے کے بعد یہ کہہ کے چلا گیا کہ وہی میری کم نصیبی، وہی تیری بے نیازی، قوم کی بے نیازی، وہی میری کم نصیبی، وہی تیری بے نیازی، میرے کام کچھ نہ آیا یہ کمال نئے نوازی۔ قوم کی بے نیازی، مستغنی ہے اس سے، او پرواہ نہیں ہے کہ زندہ ہے یا مردہ ہے، کچھ نہیں ہے، موج ہے، یا یاسین ہوا آسان بندگی، ٹھیک ہے، یہاں جس طرح سے گزرتی ہے موج لیجئے، آخرت میں وہ بخشوانے والا بخشوا دے گا۔ خام خواہ سر کھپا رہا ہے تو بھی اور ہمیں بھی خام خواہ کے دین راستوں پہ لے آ رہا ہے، وہی تیری بے نیازی، وہی میری کم نصیبی۔ میری سے مراد وہ اقبال کا شخص نہیں ہے، بلکہ ہر وہ جو قوم کو زندہ کرنے کی تڑپ لے کے اٹھا ہے، اسے کہہ رہا ہے کہ وہی میری کم نصیبی، وہی تیری بے نیازی، میرے کام کچھ نہ آیا یہ کمال نعمت۔
اس لیے کہ وہی تیری بے نیازی ہے۔ زندہ رہنے کی طرف سے بے نیاز کون ہوتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہی نہیں، جسے زندہ رہنے کی ذرا بھی تڑپ ہوتی ہے عزیزان من، بیمار کے آخری سانس کیوں نہ ہوں، بیمار دار بھاگا بھاگا پھرتا ہے، ڈاکٹر کی منتیں کرتا ہے، خدا کے لیے ڈاکٹر صاحب کچھ کیجیے، بے نیاز نہیں ہوتا ہے۔ مر جاتا ہے تو بے نیاز ہو جاتا ہے، شیشیاں اس کے سرانے دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، بیمار دار ایک قطرہ نہیں ٹپکاتا۔ زندگی کی طرف سے مایوس ہونے والا بے نیاز ہو جاتا ہے علاج کی طرف۔ قوم وہاں پہنچ چکی ہوئی، قرآن نے کہا کہ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، عزیزان مان معلوم نہیں پھر یہ دور آئے قرآن کے یا نہ، معلوم نہیں پھر یہ موقع بھی آئے یا نہ آئے۔ دل کی گہرائیوں سے سن لیجئے، کہیں ان چیزوں کو نوٹ بھی کر لیجئے، بڑی اہم حقیقتیں قرآن دے جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک عرصہ سے یہ چرچا بھی ہو رہا ہے، کوششیں بھی ہو رہی ہیں، میں کسی کی نیت پہ حملہ نہیں کرتا، بتاتا ہوں کہ بنیادی غلطی ہماری کہاں ہے۔ یہ خطہ زمین اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، یہاں اسلامی نظام، اسلامی معاشرہ، اسلامی قوانین نافذ کیے، اسلامی نظام قائم کیا گیا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ بڑا مبارک ہے یہ خیال، مجھے کسی کی نیت پہ شبہ نہیں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری بنیادی غلطی کہاں ہے۔ نیتیں بھی نیک ہوں، عمل میں بھی خلوص ہو، بے شک یہ ٹھیک ہے، تمنائیں بھی ہوں، آرزو بھی ہو، اس کے باوجود کچھ نہیں ہو رہا، وہ کہیں غلطی ہے نا، بجائے اس کے کہ اگر ہم کھڑے ہو کے یہ دیکھیں کہ وہ غلطی ہے کہاں، اس کو ریموو کریں تو پھر آگے بات چل جائے گی۔ اسی پہ اگر ہم لگے چلے جائیے قیامت تک۔ غلط راستہ تو آپ عزیزان من ساری عمر چلتے جائیے، صحیح منزل تک نہیں پہنچائے گا۔ نیت بھی ہو آپ کی منزل تک پہنچنے کی، پاؤں میں سخت بھی ہو، چل بھی رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہوں، غلط راستہ صحیح منزل پر نہیں پہنچائے گا۔ اس میں نیت کا بھی شبہ نہیں، عمل کی بھی کوتاہی نہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ غلطی کہاں ہے؟ راستہ غلط ہے۔ قرآن کریم نے پروگرام دیا ہے اور وہ ہے صحیح راستہ۔ 4 لفظوں میں پروگرام آ جاتا ہے۔ سورہ انعام کی 6/123 قوم مخاطب ہے، استعارے کے طور پہ کہا گیا ہے کہ قوم ہے جو مردہ ہے، لیکن مردہ کی وہ شکل نہیں ہے کہ جس میں زندگی پیدا نہ کی جا سکے۔ اس استعارے کے طور کے اوپر قوم پہ موت طاری ہو گئی، جیسے ہم کہتے ہیں نا، زبان میں یہ کہا جاتا ہے مردہ قوم۔ سنیے پروگرام عزیزان من، لکھیے حوالہ اس کا، آپ کے سارے بنیادی مسائل حل کر دے گی یہ۔ اسلامی نظام، اسلامی معاشرہ، اسلامی قانون، اسلامی مملکت، اس کا پروگرام کیا ہے؟ کہاں سے وہ شروع کرتا ہے؟ اوا من کانا میتن، کہا ٹھیک ہے، ابتدا کرنی ہے تم نے جس قوم سے، واقعی ٹھیک ہے، اس پہ موت طاری ہو گئی ہوئی ہے، مردہ قوم ہے، لیکن یہ دیکھ لو کہ وہ موت ایسی تو نہیں کہ جس میں پھر نشوز نہ ہو، زندہ ہی نہ ہو سکتی ہو، خواہ قیامت میں سورہ اسرافیل بھی کیوں نہ پھونک دیا جائے۔ قرآن تو مردوں کے بعد زندگی کا قائل ہے نا، وہ کہتا ہے یہ چیز زندہ ہو جانے کی صلاحیت قوم کے اندر موجود ہو، پہلے یہ دیکھو۔ پھر ایک پروگرام ہے، کیا کرو اس کے بعد؟ فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر اسے زندہ کرو۔ مردے کے سرانے ہی یہ قرآن نہ پڑھتے چلے جاؤ، آپ غور کیجئے کہاں سے پروگرام شروع کرتا ہے۔ مردہ قوم کو لے رہا ہے، لیکن پروگرام یہ ہے وَأَحْيَيْنَاهُ، اسے زندہ کرو۔ یہ زندہ کرنے کا کیا پروگرام تھا؟ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، رسول یہ کرتا تھا۔ مناسب تعلیم، مناسب تربیت، ان کی انسانی ذات کی صلاحیتوں کو بیدار کرو، برومند کرو، نشو و نما ان کو دو، زندہ کرو پہلے اس کو۔ ویسے کی ویسی قوم جو ہے اس سے یہ توقع نہ کرو کہ وہ اتنا بڑا فریضہ جو نظام خداوندی کے قائم کرنے کا ہے،
اسی شکل میں رہتی ہوئی وہ کر لے گی، غلط ہے۔ قیامت تک کوشش کرو گے کچھ نہیں بنے گا۔ فَأَحْيَيْنَاهُ زندہ کرنے کا پروگرام ہے پہلا عزیزان من۔ زندہ ہو جائے جب تو پھر اگلی کڑی آتی ہے، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، پھر اس کے ہاتھ میں قرآن کی شمع دو، اپنے راستے بھی اس کے روشن ہوتے چلے جائیں گے، انسانیت کے راستے بھی وہ روشن کرتی چلی جائے گی قوم۔ یہ ہے جی نظام اسلام، قرآن کی شمع سے اپنے راستے بھی روشن کرنا، اور یمشی فی الناس، اپنی ذات تک نہیں کہ میری نجات ہو جائے باقی دنیا جائے بھاڑ میں، مجھے اس سے کیا واسطہ نہیں، یہ تو فریضہ اس کا ہے عالمگیر انسانیت کے اندر نظام قائم کرنے کا۔ پروگرام کی کڑیاں کیا ہے کہ جو قوم سامنے تمہارے ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ قوم مردہ ہے، مردنی چھا گئی ہوئی ہے اس کے اوپر، لیکن زندہ رہنے کی اس میں رمق ہے۔ پہلے یہ دیکھ لو کہ ہے نا یہ بات، پھر فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر اسے زندہ کرو اس قوم کو۔ اس کے بعد یہ قرآن کی شمع ہے جو اس کے ہاتھ میں دو، چلو اب تمہارے راستے بھی روشن ہوں، انسانیت کے راستے بھی روشن کرتے چلے جاؤ۔ کہا کیا یہ کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، اس کے مقابلے میں وہ جو تاریکی کے اندر سو رہا ہے اور وہ وہاں تاریکی میں رہنا چاہتا ہے، تاریکی سے نکلنا نہیں، تاریکی سے نکال دینا جو ہے یہ ہے زندگی۔ جیسی قوم ہے وہ تاریکی کے اندر، کیا تاریکی؟ خلاف قرآن معاشرہ، خلاف قرآن آپ کے ہاں کے رسوم، آپ کے مناسک، آپ کے شعائر، آپ کا مذہب خلاف قانون، آپ کی سیاست خلاف قانون، ظلمات، آپ کی افراد کی عادات و کردار و اخلاق خلاف قانون، خلاف قرآن، یہ خلاف قرآن سارا کچھ۔ قرآن اس کو ظلمات کہتا ہے، کہتا ہے جو ظلمات کے اندر ہیں انہیں ہم نے مردہ کہا ہے۔ تو ایک تو وہ ہیں کہ جو یہ چیز کہیں کہ ہاں صاحب یہ تاریخ کی اچھی چیز نہیں ہے، ہم روشنی میں جانا چاہتے ہیں، کہہ رہے ٹھیک ہے ان کو لے آؤ گے، لیکن جو چمگادڑ ہوں کہ روشنی سے ان کی جان جاتی ہو، تاریکی پسند ہو ان کو، کمان مسلو ہو فی الظلمات لیسا بخارج منہا، ذرا قرآن کی بات کرو تو جناب دہائی مچا دی جائے سارے معاشرے میں کہ نہ بتی روشن نہ کرنا، آنکھ نیند اجڑ جائے گی، ہماری اجاڑ جائے گی، آنکھ کھل جائے گی، ہوتا ہے نا، روشنی میں نیند نہیں آتی۔ کہتا جس کی یہ حالت ہے کہ وہ تاریکی راس آ رہی ہے اور پھر روشنی کا سامان ہوتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ نہ روشن کرنا، بلب نہ جلانا، بتی نہ جلانا، نیند اجاڑ ہو جائے گی، اسے تم روشنی کے متعلق کیا کہو گے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں یہ تڑپ پیدا کرو، یہ آرزو پیدا کرو، یہ ولولہ بیدار کرو کہ تاریکی نہیں، روشنی، روشنی ایک ہی ہے عزیزان من انسانیت کی دنیا میں، وہ قرآن کی شمع ہے، باقی سب تاریکی۔ یہ آرزو، یہ خواہش، یہ تمنا کہ روشنی چاہیے مجھے، یہ تڑپ پیدا، تڑپ کا لفظ آ گیا تو پھر وہی آ گیا اقبال، کیا کیا چیزیں، کیا ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پروگرام ملاحظہ فرماؤ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے۔ کہا جائے نا پیکرے خاکی جو ہے یہ زندگی نہیں، ابھی میں عرض کروں گا، قرآن ان زندوں کو کہتا ہے کہ آؤ تمہیں بتائیں زندگی کیا ہوتی ہے، زندہ جو ہے چلتے پھرتے ہوئے ان کو کہتا ہے پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے، اگلی بات پھر، اور پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، مستعار، دوسروں کے ہاں سے مانگ کے لیا ہوا جو کچھ ہے جہان، پہلے اس کو پھونک دے۔ جو چیز آپ کے یہاں مذہب سے اور تصوف کے اور طریقت پہ اور شریعت کے نام سے مستعار چلی آئی ہے، چلی آ رہی ہے، جب تک اس کو پھونک نہیں دیا جائے گا عزیزان من قرآن کی روشنی نہیں آتا، مستعار ہے یہ، پھونک ڈالے
یہ زمین و آسمان مشتہات، یہ تو لا ہو گیا کہ پھونک دیا بس چاپا مکا نہ، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاز، یہ ہے پروگرام۔ پہلے اپنے پیکر خاکی میں جہاں پیدا کر، پھر پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اسے ختم کرے، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کریں۔ یہ عزیزان من پروگرام جو قرآن نے بتایا آیا ہے نا، پہلے اس میں زندگی پیدا کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکے کی زندگی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تانا بینند حقیقت رہے افسانہ گنند۔ حقیقت سامنے نہیں آتی تو پھر انسان افسانے تراشتا ہے۔ ہم نے افسانے تراشے ہوئے۔ یہ کیا تھی زندگی، یہ کیا پروگرام تھا؟ حضور کی بعثت کہاں ہوئی تھی؟ کس قوم میں آپ پیدا ہوئے تھے؟ اس قوم کی قبل اسلام کی جو زندگی، جسے عہد جاہلیت کہتے ہیں، نام ہی عہد جاہلیت ہے، ظلمت کا زمانہ، اس پوری کی پوری قوم کی آپ زندگی دیکھیے۔ زندہ رہنے کی آرزو تو تھی، اس صلاحیت تھی، اس میں بڑی چیز زندگی نہیں تھی جسے قرآن کہتا ہے۔ یہ 13 سال حضور کیا کرتے رہے وہاں؟ ان میں زندگی پیدا کرتے رہے، انہیں انسان بناتے رہے۔ یہ انسانیت سازی کی زندگی کا دور تھا۔ ابو جہل اور عمر، آپ اندازہ لگائیے کہ قبل اسلام کی زندگی میں یہ دونوں کس مقام پہ تھے، دونوں۔ بعد کی زندگی میں تو دونوں آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ کہاں تھے اور وہ کہاں تھا۔ پہلی زندگی میں دونوں کی کیفیت کے حضور نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اسلام کی تقویت کے لیے ابو جہل اور عمر میں سے ایک مجھے دے دے۔ وہ دونوں ایک مقام پہ تھے۔ پھر کیا ہوا؟ عمر آیا تو فاروق اعظم بن گیا، ابو جہل نہ رہا، جہالت کی زندگی جیے، جہالت کی موت مرا۔ کیا فرق ہوا؟ پروگرام نبوی کے ماتحت اس مردہ کو زندگی عطا ہو گئی، اور اس مکے کی زندگی میں حضور اسی طرح سے اس زمین مردہ کی بات آئی، ہاں یہی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ یاسین کی آیت میں نے عرض کیا، یہ آپ دیکھیں گے سورت کے اندر حیات تازہ کے لیے کیا کیا پروگرام، کیا کیا مثالیں، کیا کیا استعارے استعمال کیے گئے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ۔ کہو اور سمجھنا چاہتے ہو یہ بات کوئی فلسفے کی بات یا نظریے کی بات، اکیڈیمک کوئی اس قسم کی چیز جو ہے، یہ شاید تمہاری سمجھ میں نہ آئے۔ یہ تو سمجھ میں آتی ہے نا بات کہ ایک بنجر سی زمین ہوتی ہے، اس بنجر زمین کو بنجر حیثیت میں چھوڑ دیا جائے، کتنا اچھا بیج ہو، ٹریکٹر چلا دیجئے، تھریشر لے آئیے، ہارویسٹر لے آئیے، اس کے اندر پانی دیتے چلے جائیے، رکھوالی کرتے چلے جائیے، کچھ نہیں بنتا۔ کہا کرنا کیا ہوتا ہے اس زمین کو؟ عزیزان مان غور کیجیے، یہ جو تھا نا کہا کہ میتتن کو آیا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا۔ اس مردہ زمین کو پہلے اس قابل بناؤ کہ اس میں زندگی کی رمق پیدا ہو، کوئی کھاد اس میں ڈالو، کس طرح سے کوئی پانی دو، اور پوچھو جو زراعت کے قانون سے واقف ہیں کہ کس کس قسم کے نمکیات اور سالٹ اور کیا کیا منرل، جو کچھ بھی وہ پروگرام بنائے، پہلے اسے اس قابل بناؤ کہ جب بیج ڈالا جائے تو اگ آئے اس میں۔ یہ ہے زندگی۔ ارض المیتۃ، وہی مثال جو تھی قوم کی، ارض المیتۃ احییناہا، پہلا مرحلہ یہ ہے، اسے اس قابل تو بناؤ۔ پھر جب یہ بنا لو گے تو اخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب، چلا جا رہا۔ بس ذرا اس کو اس قابل بنا دیجئے کہ جو کچھ اس میں سے بوئے اس میں سے اس کی نمود ہو جائے، پھر چلتے جاؤ، کھیتی باڑی باغات پھل پھول ہر چیز اس میں سے اگتی چلی جائے گی۔ اور اگر وہ میتتا کو میتتا ہی چھوڑ دیا تم نے، تمہارے بیج کا بھی ستیہ ناش ہو جائے گا۔
ساری محنت کسان کی رائے گاہ چلی جائے گی، کیونکہ اس نے زمین مردہ کو زمین مردہ رہنے دیا، کوئی کوشش برابر نہیں ہوتا۔ یہ مکی زندگی حضور کی اس زمین مردہ کو برابر بننے کے قابل بنانے کے لیے 13 سال، چند نفوس، سوال اس میں تعداد کا ہے ہی نہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ وہ انسان کس قسم کے بنے۔ انسان بنانے کے لیے کوئی ماڈل سامنے ہونا چاہیے۔ آج اس ماڈل کے لفظ سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ یہ اچھی سے اچھی چیزیں جو سمجھ میں آپ کے آتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ماڈل پہلے ہوتا ہے، اس کو سامنے رکھ کے پھر بنایا جاتا ہے۔ محسوس ماڈل پہلا کیا ہے؟ یہ اس پروگرام کی کڑیاں ہیں عزیزان من، کہ زندگی کیسے پیدا ہوتی ہے، انسانیت سازی۔ ماڈل کیا ہے؟ صبغت اللہ ہے، وَمَا أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً۔ خدا کو بطور نمونے ماڈل کے نہیں کہا، وہ تو محسوس ہونا چاہیے۔ خدا کا رنگ کہا ہے، کیا بات ہے قرآن۔ خدا کا رنگ کہا، بڑا حسین رنگ، اس سے زیادہ خوبصورت رنگ ہی کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کیا رنگ ہے؟ وہی جو صفات خداوندی قرآن نے دی۔ صفات خداوندی علی حد بشریت ضروری بات ہے۔ جہاں تک ایک بشر کے لیے امکان ہے، ان صفات کا اپنے اندر منعکس کرتے چلے جانا، وہ صفات اپنے اندر پیدا کرتے چلے جانا۔ کہا جاتا ہے کہ صاحب اسلامی کردار کیا ہوتا ہے، اسلامی کیریکٹر کیا ہوتا ہے، اور کہیں سے پوچھنے کی ضرورت ہے، صبغت اللہ ہوتا ہے۔ خدا کی صفات علی حد بشریت یہ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ بڑی آسانی سے خود بھی آدمی اس کے متعلق اطمینان کرتا ہے کہ کس حد تک پیدا ہو گئی ہے، دوسرے بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ پھر ابھی نظری چیز تھی۔ اس تربیت کے لیے جو مکے کی زندگی میں حضور نے تربیت کی، پہلا مقدم کام لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سب سے پہلے رسول نے اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگا۔ اب تم اس محسوس شے کو دیکھو۔ یہ چیز تو ذہنی تھی کہ اس کا رنگ جو ہے سبز ہونا چاہیے، ذہنی چیز ہے۔ سبز رنگ آپ نے پہلے کہیں دیکھا ہو تو پھر موازنہ ہو سکے گا نا کہ یہ سبز رنگا گیا ہے یا نہیں۔ تو یہ تو کسی محسوس کپڑے کے اوپر آ کے چلے گا نا کہ یہ سبز ہے یا نہیں۔ وہ پیکر محسوس کہ جو صبغت اللہ کے لیے ایک ماڈل بنا دوسرے انسانوں کے لیے، اسوہ حسنہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہی حقیقت منتظر جو تھی وہ نظرہ لباس مجاز میں رسول کی شکل میں سامنے آ گئی۔ اب ہم کہیں دھوکہ نہیں کھا سکتے، کسی ابہام میں نہیں رہ سکتے، کسی شک و شبہ میں نہیں رہ سکتے کہ خدا کا رنگ کس قسم کا ہوتا ہے، اس قسم کا ہوتا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو اس ماڈل کی حیثیت سے پیدا کیا۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے عزیزان من، جس نے دوسرے کو اس راستے پہ چلانا ہے، انک علی صراط مستقیم، پہلے اسے سب سے پہلے چلنا چاہیے قائد بن کے، پھر فالوور اس کے پیچھے چلیں گے۔ پہلے اپنا نمونہ دکھائے، پھر دوسرے اس کی کاپی کریں گے۔ اور اسی لیے تو حضور کو اس زندگی کے اندر حضور کے متعلق یا ایھا المزمل کہا گیا۔ مزمل، تزمیل کا عمل، اس کارواں سالار کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اب قافلے نہیں ہوتے، تو اس لیے کارواں سالار کا بھی ذہن میں نقشہ نہیں ہوتا۔ کارواں سالار یہی نہیں ہوتا تھا کہ 4 اونٹ اس نے اکٹھے کر لیے، 10 آدمی اکٹھے کر لیے اور تک کے چل پڑا۔ عربوں کے ہاں تو یہ کاروانیت تو بڑی اہم شے تھی۔ اس قسم کے قافلہ سالار یا کارواں سالار عجیب چیز تھی ان کے ہاں۔ اونٹ کے اوپر 2 سواریاں بیٹھتی تھی۔ اب ان کے ہاں بہترین کارواں سالار وہ ہوتا تھا جو نگاہ نگاہ میں ہی بھانپ لے کہ ان 2 سواریوں نے آپس کی مصاحبت سے، رفاقت سے، ایک دوسرے کا ہمسایہ بن کے اتنا لمبا سفر کرنا ہے، 2 ہی یہ ہونے ہیں، اس کے اوپر تیسرا ہونا ہی نہیں ہے۔ اگر ان میں ہم آہنگی فکر اور نظر نہیں ہے، 4 قدم نہیں چل سکیں گے۔
اونٹ والے ان کے آگے ٹھہر جاؤ، میں نے اتر جان دے پائی. وہ میر تک ہی چلا تھا نا، دلی سے آگرے کی طرف، اس زمانے میں اکے چلتے تھے. تو وہ اتنی تو اس میں سکت نہیں تھی کہ سارا اکا ہی کرائے پہ لے لے، اتنے پیسے کہاں سے دے. باقی سواریوں کے ساتھ وہ کوئی 2-1 سواریاں اتنا تھا تو اکا ہوتا تھا. دلی میں ہم نے دیکھا ہے 2-3 اور سواریاں ساتھ تھیں، وہ بیٹھ گیا پرپورشنیٹلی کرایہ دینے کے لیے چلا تھا. تو انہوں نے سواری نے کہا کہ بھائی ایسے سفر کیسے کٹے گا، باتیں کرتے چلے جانا چاہیے. خاموش رہے. انہوں نے باتیں شروع کی، اس سے بھی کہنے لگا. وہ تغلق آباد تک ہی ابھی گیا ہوگا تو اس نے کہا ایک کے والے سے کہ بھائی صاحب یہ لے لیجیے اپنا کرایہ اور مجھے اتار دیجیے. کہنے لگے وہ کیوں، کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا بھائی صاحب میں نے آگرے جانے کے لیے یہ تم سے پیسے کا کیا تھا، زبان خراب کرنے کے لیے نہیں تھا. آگرے تک جاتے جاتے تو میری زبان ہی خود بگڑ جائے گی. وہ جو قافلہ سالار تھا وہ اس کی احتیاط برتتا تھا. عزیزان من، بڑی گہری چیز ہے جو میں کہہ رہا ہوں. جہاں جوڑا آپ نے بنانا ہو، پہلی چیز یہ دیکھیے عمل تزمیل رسول اللہ نے کیا تھا. جوڑا ایسا بنایا جائے ہم آہنگی فکر و نظر و ساری مسافت میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تنازع کی بات آپس میں نہ، کوئی خلش نہ ہو آپس میں. زندگی کے کسی شعبے اور کسی سفر میں بھی آپ نے جوڑا بنانا ہے، یہ جوڑا بنائیے. یا ایھا المزمل، اس قسم کے جوڑے بنانے والے اٹھ قافلہ تیار کر. پھر وہ جوڑے بنائے آپ نے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. عربوں کے یہ قریش اور یہ بدو 100 سال تک لڑائی چلا کرتی تھی ایک اونٹ کے تنازع پہ. 100 سال تک. مرتے وقت باپ بیٹے سے کہہ جاتا تھا کہ اس سے ہم نے قصاص لینا ہے، بھول نہ جانا. وصیتیں یہ ہوا کرتی تھی ان کی. یہی تھے وہ سارے، یہی زمین مردہ تھی. کیا زندگی پیدا کی، رحماء بینہم. کس چیز کا نتیجہ؟ مکے کی زندگی کی تربیت کا نتیجہ. اور یہ زندگی پیدا کرنے کے لیے پھر کیا کیا مرحلے آتے تھے سنیے. ایک مرحلہ تو ابھی آئیں گے، یہ مقام تو میں عرض کروں گا. زندگی پیدا کرنے کے مقام کہاں؟ وہ مقام جہاں جان دے کے زندگی خرید لی جاتی ہے. کبھی سنا ہے اس قسم کا پروگرام؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول 8/24. یا ایھا الذین آمنوا، زندہ انسان ہے. اے جماعت مومنین، یہ کہہ کے یا ایھا الذین پکارا جا رہا ہے تو زندہ ہی تو ہیں، چلتے پھرتے ہوئے زندہ. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہ لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائے. کاہے کے لیے بلائے؟ لما یحییکم، زندگی دینے کے لیے تمہیں جب وہ بلائے. کہاں سے بلا رہا تھا؟ یہ بدر کے میدان سے. آؤ جان دے کر زندگی حاصل کر. دیکھ رہے ہیں پروگرام بن رہا ہے. کاہے کا پروگرام بن رہا ہے؟ اسلامی نظام کے قیام کا پروگرام بن رہا ہے. مکے کی زندگی میں یہ قائم نہیں ہوا تھا، قائم ہو ہی نہیں سکتا. یہ کوئی مکینیکل چیز نہیں ہے عزیزان من جسے آپ یہ نظام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا کے نظام مکینیکلی، لیگلی، ٹیکنیکلی وہ آئین بنتا ہے. ووٹرز اس قسم کے ہونے چاہیے، اتنی تعداد ہونی چاہیے، یہ عمر ہونی چاہیے، انتخاب کے لیے بیلٹ اس قسم کے ہونے چاہیے، حلقے انتخاب کے یوں بننے چاہیے، اتنی سیٹیں پروونشل کی ہوں، اتنی سینٹر کی ہوں. یہ ساری چیزیں، تفصیلات، ڈیٹیل ساری، یہ سب مکینیکل چیزیں ہیں. دنیا کی ہر قوم یہ کچھ کر سکتی ہے. تجربے سے اس میں وہ ترمیمیں بھی کرتی ہے، اصلاح بھی کرتی ہے. بہترین کانسٹیٹیوشن بنا لیتے ہیں لوگ، بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے، چل رہے ہیں ان کے ہاں. یہ اسلامی نظام اس قسم کی ٹیکنیکل جزیات کا نہیں ہے. اسلامی نظام یہ ہے کہ اس کے پیچھے وہ انسان کس قسم کے ہیں جنہوں نے ان کو چلانا ہے. بات ختم ہو گئی. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، بعد کی ہیں، پہلے وہ انسان تیار ہونے چاہیے
جنہوں نے اسے چلانا ہے، اور اس کے لیے تو اس نے جزیات خود دی نہیں جن کی تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ تو کہتا ہے امرہم شورا بینہم، باہمی مشاورت سے جیسا جی چاہے بنا لیجیے۔ کون لوگ یہ بنائیں گے؟ یہ لوگ، وہ جو تیار کیے گئے تھے، جن کو زندہ انسان کہا گیا ہے۔ جب تک یہ تیار نہیں ہوئے مکے کی زندگی میں کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں بنا۔ یہ پہلے تیار ہو گئی جماعت، پھر مملکت کی بنیاد بھی رکھی، پھر کانسٹیٹیوشن بھی بنے، پھر اس پہ عمل پیرا بھی یہ مکینیکل چیز نہیں ہے۔ وہ خوب کہتا ہے نیست این کار فقیہاں ہے پسر، بیٹا یہ قانون سازوں کی بات نہیں ہے، یہ انسانیت سازی کی بات ہے۔ یہاں سے ابتدا کرو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس سفر زندگی کے اندر وہ آپ کے ہاں آپ کے ساتھ رفقا کون سے ہیں؟ رفقا کیا؟ قرآن اللہ تعالیٰ کے الفاظ، محمد رسول اللہ والذین معہ، اکیلا رسول نہیں، والذین معہ۔ یہ معہ کہاں سے آ گئے تھے؟ مکے میں حضور نے جب آواز دیا تو تنہائی تھے نا، اکیلے تھے تو سارے یہ مکئی والے، یہ قریشی تھے جن کے اندر آپ تھے۔ انہی میں سے جن کو نکالا ہے ماہو کہا نا، پہلے جو سارے جن میں آپ حضور رہتے تھے ان کو تو ماہو نہیں کہا۔ غور فرمایا آپ نے؟ وہ سارے قریش آپ ہی کے خاندان کے، آپ ہی کی قوم کے، آپ ہی کی قبیلے کے، آپ ہی کے وطن کے، آپ ہی کی زبان بولنے والے۔ قومیت کے لیے جتنے معیار آج دنیا کہہ رہی ہے وہ سارے موجود تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اندر، لیکن وہ محمد رسول اللہ کے ماہو نہیں بن سکے تھے۔ ماہو 13 سال مکے کی زندگی میں انہی میں سے چن کے نکالے، یہ بنے وہ محمد اور اس کے ساتھ رفیق جو تھے، یہ اکٹھے ہوئے تو اس کے بعد پھر وہ راستہ تو مشکل ہی کچھ نہیں ہوتا۔ کیا خوبصورت الفاظ میں بتا گیا ہے بات، سنیے۔ منز طریق نہ پرسم رفیق می جویم، میں یہ نہیں تم سے پوچھتا کہ راستہ کون سا ہے، میں چاہتا ہوں یہ دیکھنا کہ میرے ساتھ چلنے والا کون سا۔ منز طریق نہ پرسم رفیق می جویم، کہ گفتند نخستی رفیق و باز طریق۔ کہا یہ ہے سیانوں نے، کہنے والوں نے، کہ پہلے ساتھی ڈھونڈو سفر کے ساتھ چلنے والا، پھر پوچھو کہ جی راستہ کون سا جائے گا۔ یہ نظام یا کانسٹیٹیوشن یا ان چیزوں کی یہ ڈیٹیلز، یہ جزیات، یہ راستے ہیں۔ کہتا من جاہد فیہا لنہدینہم سبلنا۔ اس کے بعد جب تم ذرا سی کوشش کرو گے معلوم کرنے کی، تم ایک راستہ کہتے ہو، ہم کئی راستے تمہیں دکھا دیں گے اس پر جانے والے۔ اور پہلے یہ بات کرو کہ وہ چلنے والے کون سے ہیں، افراد کارواں کون سے، مکینیکل چیز نہیں۔ مکینیکل سے یاد آ گیا، یہ سیاست کی دنیا، حکومت کی دنیا میں نہیں۔ دین کو مکینیکل شعار کا مجموعہ سمجھنے والے، ہمارے ہاں یہ ایک فرقہ پیدا ہوا اہل قرآن کا، جن کو کہتے ہیں، وہ پہلے ان کو چکڑال بھی کہتے تھے، پھر انہوں نے اس سے ذرا جھیپ میں آئے وہ، تو وہ اہل قرآن کہہ رہا تھا، رقص نہند نام کندی کفور۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو مسلمانوں کے اوپر تباہی آئی ہوئی ہے، بربادی ہے، ذلت ہے، خواری ہے، پستی ہے، ساری جتنی بھی برائیاں آپ کہہ رہے ہیں، یہ سب اس لیے ہے کہ یہ قوم 5 وقتوں کی نماز پڑھتی ہے۔ اچھا جی، کاٹا کاٹ کڑے لب لی گل انہوں نے، اصل گل یہ ہے۔ پھر جی اس کا علاج کیا کہ جی 3 وقتوں کی پڑھا، ایک رکعت میں غالباً ایک ہی رکعت، ایک نماز کی یا 2 رکعتیں، ایک سجدہ، بس یہ تبدیلی کر دو۔ تبدیلی کر بھی نہیں انہوں نے، ٹائٹ آرڈر وہ تھے بیٹھے ہوئے آگے، 3 نمازاں 2 رکعتوں والے پڑھنے والے۔ سمجھ لیا کہ یہ سارا قصور اس کا، یعنی وہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ صلاۃ کا جو مفہوم و مقصود و منتہا ہے اس پہ نگاہ رکھو کہ وہ ہو رہا ہے یا نہیں، وہ ہے اصل۔
وہ اگر نہیں ہو رہا تو صلاۃ نہیں ہے قرآنی. اگر وہ مقصد، وہ پرپز، وہ نتیجہ پیدا کرتی ہے تو صلاۃ ہے. ادھر نہیں نگاہ گئی. وہ تو ان مسلین کو کہتا ہے فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. وہ نمازی جو ہیں تباہ ہو جاتے ہیں کہ جو نماز کے مقصود سے غافل رہتے ہیں. انہوں نے کہا مقصود وہ کچھ نہیں، وہ وقت کی ساری بات ہے. 5 وقتوں کی نماز تباہ کرے گی، 3 وقتوں کی پڑھ لو بس سب کچھ سنور جائیں گے. 3 وقتوں کی نماز اس فریب میں کہ یہ سارا قصہ جو ہے یہ مکینیکل. وہی چیز ہے جب ہم مذہب کی دنیا میں آتے ہیں تو انہوں نے یہ کچھ کہا. ہمارے ہاں ان کا تو نام میں نے لیا کہ وہ 5 میں سے 3. مسجدوں کے اندر جائیے کیا چیز ہے؟ مکینیکل. اہل حدیث کے ہاں کیوں نماز نہیں ہوتی حنفیوں کی؟ کیونکہ وہ اپنے ہاتھ نیچے باندھتے. ان کے ہاں کیوں ہوتی ہے؟ یہ اوپر باندھتے. وہ رکوع میں جاتے ہوئے سیدھے اللہ اکبر کہہ کے چلے جاتے ہیں، یہ کر کے چلے جاتے ہیں. یعنی یہ کر لیجئے تو نماز ہو گئی، یہ نہ کیجئے نماز نہیں ہوئی. مکینیکل ایکشن، میکان کی چیزیں. دیر کی بات ہے کسی زمانے کی، اب تو مضمون ملتے ہیں. میں نے ایک پورا مقالہ لکھا تھا مکان کی اسلام، نہ اس کا عنوان ہی یہ تھا. وہ جس سے ایکسٹریکٹ لے کے وہ بہاولپور کے جج نے میرے اس مضمون کی بنا پر یہ مرزائیوں کو کافر قرار دیا تھا. بات اور ہو گئی. مکینیکل ہے یہ سب چیزیں ہیں. وہ قرآن انسان تیار کرتا ہے پہلے. زمین مردہ کو وہ زندگی والی بناتا ہے. پہلے وہ کہتا ہے کہ جو مردہ ہے پہلے اس کو زندہ کرو، پھر قرآن کی روشنی کام دے گی اسے. رفیق پہلے تیار کرو، وہ لوگ پہلے تیار کرو، وہ انسان پہلے تیار کرو. بڑی عظیم ذمہ داری ہے عزیزان مان. کوئی چھوٹی بات ہے کہ جس بات کو خدا نے خود نہیں وہ براہ راست دیا، اپنا کام ہمارے سپرد کیا ہوا، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. وہ تو اس دنیا میں اپنے پیمانے کے اوپر خدائی کرنے والی بات ہے. خدا کے نظام کو نافذ کرنا انسانوں کے ہاتھ کی بات ہے، مکینیکل بات نہیں ہے. آئین سازی نہیں، انسان سازی ہے عزیزان مان. اور یہی چیز تھی جو پرکھ اور معیار ہے حقیقت میں. یہ جو ابھی میں نے کہا ہے نماز روزہ، میں کوئی اس کی تنقیر اور اس کی تاکیر نہیں کرنا چاہتا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نگاہ جو ہے وہ اس مقصد کے اوپر رکھو. ان میں سے بھی ہر ایک وہ کوٹ کرتا ہے. میں بھی بار بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بتایا کرتا ہوں. جب آپ نے کسی ایک دعوے دار سے کہا تھا کہ اپنی تائید میں کوئی قابل اعتماد آدمی بطور شاہد کے تم گواہ کے لا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا کون؟ کہنے لگے وہ فلاں شخص جو ہے. آپ نے کہا کہ قابل اعتماد؟ کہنے لگے جی بالکل بڑا قابل اعتماد، بڑا پکا مومن. کہنے لگے کہ کبھی اس کے ہمسائیگی میں رہے ہو تم؟ کہنے لگے جی نہیں. کہنے لگے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں. کہنے لگے کبھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے تم نے کاروباری؟ کہنے لگے نہیں. کہنے لگے پھر تمہیں کیسے پتا ہے وہ قابل اعتماد ہے؟ تم نے اسے مسجد میں اٹھتے بیٹھتے دیکھ لیا ہوگا اور سمجھ لیا کہ قابل اعتماد. بڑی پتے کی بات ہے. معاملے میں دیکھو کیسا ہے. یہاں سے انسانیت کی پرکھ ہوگی. یہ ہے انسان جو تیار کرتا ہے عزیزان من. قرآن یا اسلامی نظام کے دائی مکی زندگی سے شروع کرنا ہوگا آپ کو. نام کے اعتبار سے ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، ایک قوم مسلمان کی. مانوی اعتبار سے ہم وہی ہیں جہاں زمانہ ظہور اسلام سے پہلے کے عرب عہد جاہلیت میں تھے. ان کے ہاں بھی وہ خدا کو مانتے تھے. قرآن شاہد ہے کہ جب ان سے کہو کہ زمین آسمان کس نے بنایا، وہ کہتے ہیں خدا نے بنایا. وہ خدا کو مانتے تھے. عبداللہ تو ان کے ہاں نام ہوتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا. یہ نہیں کہ وہ اللہ کے منکر. یہ سب چیزیں تھیں. انسانیت نہیں تھی. زندگی جسے قرآن کہتا ہے وہ نہیں. لیکن زندہ رہنے کی صلاحیت تھی اس قوم کے اندر. اس زمین مردہ کو پہلے کاشت کے قابل بنایا، زندگی پھونکی،
تڑپ پیدا کی، کردار پیدا کیا، معاملات میں فرق کے، یہ سب کچھ ان کے ساتھ کیا۔ جب وہ اس کساٹی کے اوپر 52 تولے 16 رتی جسے کہتے ہیں پورے اترے ہیں، پھر ان کو لے کے مدینے میں آ کے پھر آ کر یہ اعلان کیا کہ ہاں خدا کے نظام کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ یہ ہے عزیزان من جو اس صورت میں آپ کو بات ملتی ہے، جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی، تیرا من کانا حین، کہا پہلی چیز یہ ہے کہ جن کے ذریعے سے یہ تم چاہتے ہو یہ کام ہو، پہلے دیکھو تو صحیح کہ ان میں زندہ رہنے کی صلاحیت بھی ہے۔ پھر پہلا پروگرام وہ بناؤ مکی زندگی والا، زندگی پیدا کرو، انسانیت ان کی پیدا کرو، انہی میں سے لے کے، اسی سٹاف میں سے، اسی قوم میں سے، اسی قریش میں سے، باہر سے نہیں لیے تھے کہیں سے، انہی سے لو۔ اس پروگرام کے تابع عزیزان مان جب انسان بنائیں گے، اور معیار ان کا وہ نہیں ہوگا جو ابھی بتایا ہے کہ صاحب بڑا نمازی پرہیزگار ہے، وہ بھی اپنی جگہ رہی۔ مقصد اور مقصود و منتہا یہ ہے کہ معاملات میں کیسا ہے وہ، 4 لفظوں کے اندر ساری بات آ جاتی ہے۔ رفیق کیسا ہے وہ، صبغۃ اللہ کا انعکاس اس کی کردار و افعال اور اس کی سیرت سے ہوتا ہے یا نہیں، وہ ماڈل جو قرآن نے بتایا ہے اسوہ حسنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا عکس نظر آتا ہے یا نہیں۔ یہ ابتدا ہوگی اس کی جو دعوت دے گا اسلام کے نظام کی، اور پھر اس کا پروگرام یہ ہوگا کہ یہ جتنے لوگ لبیک کہہ کے آنے والے ہیں، قرآن کریم نے میں وہاں آؤں گا، سورہ حدید میں جو ہے وہ وہاں بڑی عجیب کڑیاں گنائی گئی ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، سورہ حدید 57 57/25، بڑی عمدہ کڑی ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، پہلی کڑی ہے۔ رسول کی تعلیم پہلے جو ہے وہ ریزن، ریشنلزم، حکمت، فکر، بینات، دلائل، براہین وہ پیش کرتا۔ پہلا مرحلہ یہ ہے۔ قوم کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما عزیزان من فکری صلاحیتوں کی نشو و نما سے ہوتی ہے۔ آزادی فکر نشو و نما دلائل و براہین کی روح سے، اس سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ رسولوں کا پروگرام پہلا قرآن نے کہا بینات دیتے تھے وہ آ کر، ہر بات کو وہ عقل و فکر کی روح سے، دلائل و براہین کی روح سے سمجھاتے تھے، پیش کرتے تھے۔ بڑی برومندی ہوتی ہے انسانیت کی عزیزان من اگر غور اور فکر کی روح سے آپ سے بات کی جائے اور آپ سے بھی کہا جائے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، بھائی جھگڑنے کی بات نہیں، تم بھی دلیل لاؤ، میں تم سے ڈنڈے کے زور پہ کچھ نہیں منواتا، اور اجازت ہے تمہیں دلیل پیش کرو۔ رسول کہہ رہا ہے مخالفین کے لاؤ میرے سامنے دلیل لاؤ۔ بینات، جب بینات سے مطمئن ہونے کے بعد وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرف آ جائیں، اس کی بات پہ دھیان دیں، اس کے ساتھی بننے کے لیے رضامند ہو جائیں۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، پھر ان کو ضابطہ ایک قانون دیا جاتا ہے۔ یہ اگلی کڑی ہے۔ پہلی کڑی قانون کی روح سے یہ کچھ کرنے کی بات نہیں ہے، پہلی کڑی ہے عقل و فکر کی روح سے، دل و دماغ کی کامل رضامندی سے وہ اس کو مانے کہ یہ واقعی صداقت ہے۔ پھر جو قانون اس بنا پہ آپ دیں گے، اس قانون کے لیے تو وہ جانے دے دیں گے جن کے متعلق ان کا قلب اور دماغ مطمئن ہے کہ یہ واقعی حق پر مبنی قانون ہے۔ تو پہلی چیز بینات ہے۔ دوسری چیز ضابطۂ قوانین ہے۔ مقصد اس کا کیا ہے؟ لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ دنیا میں میزان عدل قائم کر سکے۔ اور اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ جہاں پھر مخالفین ایسے آ جائیں کہ وہ عدل نہ قائم ہونے دے دنیا کے اندر، دھاندلی مچانے والے ہوں، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، پھر اس کے بعد ان کے لیے ہم نے تلوار بھی نازل کی۔ یہ تینوں چیزیں منزل من اللہ ہیں، لیکن ترتیب ان کی یہی ہے۔ پہلے ہی تلوار نہیں شروع ہو جاتی، پہلے ہی قانون نہیں شروع ہو جاتا، پہلے بینات شروع ہوتے ہیں۔
اسی کو تو تعلیم کہتے ہیں. وہ جو تعلیم حکمت، کتاب کی تعلیم تو بعد میں آتی ہے، یہ حکمت جسے آپ کہتے ہیں اس کو ریزن کہا جاتا ہے، ریشنلی ایک چیز کو منوانے کو کہا جاتا ہے. اس طرح سے وہ قوم کو زندہ قوم بناتے تھے جو پروگرام آپ کا کہا. اس طرح سے جب یہ چیز پیش کی جائے اور دیکھ لیا جائے، ان میں سے جن میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہوگی چھٹ کے الگ ہوتے چلے جائیں گے، آتے چلے جائیں گے، وہ تمہارے ساتھی ہوں گے. باقی جو ہیں ان کے اوپر اتمام حجت ہو جائے. 13 سال تک یہ دعوت دیتے رہے رسول اللہ مکے میں، کم عرصہ نہیں تھا. لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. اپنی طرف سے اتمام حجت کر دی ہم نے، پورا زور لگا دیا ہم نے اس کے لیے. اگر یہ سیدھے راستے پہ اس کے باوجود نہیں آتے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. حضور کے متعلق بھی قرآن نے یہ بتایا، اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا ہے کہ تم کیوں زج پڑتے ہو ان کی طرف سے. تمہارا فریضہ انہیں راستے پر چلا دینا نہیں ہے، تمہارا فریضہ صحیح راستے کی نشاندہی کر دینا ہے بس. یہاں تو زبردستی کا سوال ہی نہیں. یہ جو ساتھ آ کے ملے ہیں، نہیں ان میں سے اس صداقت کے اوپر کوئی ایمان لائے تو ٹھیک ہے، تباہ ہوں گے. کہا کہ یہ کس انداز سے یہ راستہ طے کرتے ہیں، کیا بات ہے عزیزہ نے. یہ جو حق کی آواز پہ نہیں آتے، ان کے لیے ایک اگر اسے دلیل کہا جائے، ایک ہی دلیل ہوتی ہے، یہ ہمارے اسلاف کا راستہ ہے، ایسا ہم نے ان کو اسی طرح سے پایا ہے اور ہم اس پہ چلے جائیں گے. راستہ چلنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھے اپنے پاؤں پہ سامنے جو اس کے راستہ ہوتا ہے کہ یہاں کوئی خطرے والی بات تو نہیں، کوئی سانپ سپودیا تو نہیں، کوئی کھڈ تو نہیں، کوئی خطرہ نہیں. وہ جہاں نیچے دیکھے نا، لیکن اگر اس کی صورت یہ ہو، ایسی شکل پیدا کی جائے کہ وہ دیکھ ہی نہ سکے اپنے پاؤں پہ، اور دور تک اس کے دیکھنے کی بات رہے، اب وہ خطرے سے آگاہ نہیں ہو سکتا. ایک مثال سے بات بتائیں. کہا یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم سب 1000 سال پہلے جو ہمارے ہاں کے اسلاف گزرے تھے ہم تو اس راستے پہ چلتے ہیں، کہتے ہیں انا جلنا فی اناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون. لیکن صورت یہ ہے، وہ توق جب ہم کہیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. آج کل جہاں بعض مرض پیدا ہو جاتے ہیں یہاں گردن میں، پٹھوں میں، تو ڈاکٹر ایک قسم کا وہ یوں پہناتے ہیں، وہ اس طرح کا ہوتا ہے، ایسے دیکھا ہوگا آپ نے. اب اس کے لیے ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے پاؤں کی طرف نہیں دیکھ سکتا، دور تک تو نظر ہوتی ہے، یہاں نہیں دیکھ سکتا. کہا یہ تقلید کے اندر چلنے والے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے گلے میں وہ اس قسم کا پڑا ہوا ہے. اپنے جو حال کی زندگی ہے، پریزنٹ جو اس کا ہے، وہ اس کی طرف دیکھ سکنے کے قابل ہی نہیں ہوتے. وہ جو پٹا گلے میں پڑا ہوا ہے، تکلیف کیا انداز ہے اس کے سمجھانے کے. کہتا نتیجہ جو چل رہے ہیں اور سر جو ہے اٹھے کا اٹھا، کھڑے کا کھڑا رہ رہا ہے. یہ کسی کو اس طرح چلا کے دیکھیے اور جانا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. کہتا ہوتا یہ کیا ہے اس کے بعد؟ یہ آگے تو خود دیوار کھڑی ہو گئی جب سیڑھی اونچا ہو گیا. ماضی کے اندر تاریخ کی روح سے جو انہوں نے کچھ سبق سیکھنا تھا کہ ان اقوام گزشتہ کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا تھا، کیوں تباہی ان کی آئی، یہ ادھر بھی نگاہ نہیں. ماضی تو ان کو بہت شاندار نظر آتا ہے اپنا. جب ان سے بات کرو تو وہ ہارون رشید کے زمانے کی بات سنا دیں گے. سب سبحان اللہ کیا بات ہے. ارے بھائی دیکھو تو صحیح، آئنسٹائن نے کیا کیا، لو آئنسٹائن نے کیا کیا جناب، ہمارے ہاں ابن ہاشم تھا صاحب، اس نے یہ بات کہی تھی. وہ ٹھیک ہے جی. کہتا نہ تو ادھر کی کے متعلق کوئی تحقیق ہوتی ہے ان کے ہاں، کوئی تنقید ہوتی ہے، ادھر دیوار کھڑی ہوئی، آگے دیکھ نہیں سکتے. اندازہ لگائیے، پیچھے بھی دیواریں، ماضی سے سبق نہیں لے سکتے، آگے دیواریں کہ حال دیکھ ہی نہیں سکتے اپنے پاؤں میں، اور اس کے بعد یوں دیواریں اور اوپر کنٹو پہنا ہوا، آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی، عقیدت بندی. حضرت صاحب
پھر اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے ہم سے نہ پوچھو، کرنے والے سے پوچھو، ذرا دیکھو اس کو کون بات اس کو روئی مسارت بھی ختم نہیں ہوتی، مصیبت بھی ختم ہو جائے. لہٰذا ان کے متعلق آخری لفظ میں کہہ دوں وَسَلَامٌ عَلَيْهِمْ مَا أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. جن کا ایٹیٹیوڈ اور مائنڈ یہ ہو جائے کہ نہیں صاحب جس راستے پہ چلتے آ رہے ہیں ہم اس کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں، ہم تمہاری سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، راہ اس کے لیے ایک برابر ہے کہ تم اس کو خطرات راہ سے آگاہ کرو نہ آگاہ کرو. اس نے تو پہلے سے فیصلہ کر رکھا کہ تمہاری سننی ہے، برابر ہے اس کے لیے. صاحب خدا نے یہ کہہ دیا کہ ان کے لیے برابر ہے، ڈراؤ نہ ڈراؤ تو کیا فائدہ ہے پھر ان کو. میں نے کہا وہ تو روز مرہ کا محاورہ ہے. یہ کرنے کے ساتھ بے شک اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس کے لیے برابر ہے، پورے کرے نہ کرے، وہ ہے نا برابر اس کے لیے. یعنی جو اس نے اپنی کیفیت اپنی تعریف کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورے چڑھے نہ چڑھے اس کے لیے برابر ہوتا ہے. یہ ہے محاورہ جو کہ ایسا سن تو سننا ہی نہیں چاہتا، جو اپنے راستے کو چھوڑنا نہیں چاہتا. ضروری یہ ہے کہ جو کبھی آ رہی ہیں بھیڑیں جا رہی ہیں میں ان کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں تو اس کو فائدہ کیا دے گا تمہارا یہ کہنا؟ یہ نہیں ہوتا. اتنا محترم میرا میں نے تباہ اس دیکھ رہا ہوا خیز الرحمان بالغیب وبشر ہو بمغفرۃ واجر کریم ہو گیا. سورہ یاسین کی آیت 10 تک ہم آئے. میں نے اتنا تلاوت کرنے کے بعد چھوڑ اس لیے دیا ہے کہ بات تو آگے نہیں آئی. یہ ہے بات مردوں کو زندگی دینے والی بات. اگلی آیت دوسری آئی ہے، اس کو ہم آئندہ درس میں لیں گے. بنا قبل میں ہاں آیت 11 تک.